آج اسرائیل کو دیکھ لو کہ وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، وہ اپنی تکبر کی وجہ سے، لیکن تھوڑے سے تعداد میں مجاہدین نے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، انہیں نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا، مالی نقصان پہنچایا۔ فلسطینی مجاہدین دفاعی جہاد کر رہے ہیں کہ اپنے فلسطین کو بچانے کے لیے، اپنے مقامات کو بچانے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو تکبر کے نقصانات بتلاتا ہوں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، یعنی ایک انسان جب تکبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ گر جاتا ہے، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں سے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرمایا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ اس کی تکبر تھی، ابا واستکبر یعنی انکار کیا تکبر کی وجہ سے، وکان من الکافرین تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اسے ذلیل کر دیا، حالانکہ اس نے دلیل بھی پیش کی، انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اونچا ہوتا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اونچا ہے اور مٹی نیچے ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، یہ تکبر میں آ گیا، اس نے انکار کیا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ یعنی جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ آج اسرائیل کو دیکھ لو کہ وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، وہ اپنی تکبر کی وجہ سے، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقت والا ہوں۔ رب کو اس نے بلا دیا کہ اللہ کی طاقت ہماری طاقت سے زیادہ ہے، اللہ سب سے قوت والے ہیں، وہ بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے تعداد میں مجاہدین نے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، انہیں نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا، مالی نقصان پہنچایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ مجاہدین دفاعی جہاد کر رہے ہیں، یعنی فلسطینی مجاہدین دفاعی جہاد کر رہے ہیں کہ اپنے فلسطین کو بچانے کے لیے، اپنے مقامات کو بچانے کے لیے، تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اب اس کے اسرائیل تکبر میں ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا قوت والا ہوں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین کے لیے، جو اپنے وطن کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کافر کی حکومت کو تو چلنے دیتے ہیں، لیکن ظالم کی حکومت کو کبھی بھی چلنے نہیں دیں گے۔ ظالم کا آخر میں بیڑا گرک ہی ہوگا۔ جیسے وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا عورت تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، تو اس کے برابر میں کسی بادشاہ نے اپنا محل تیار کیا۔ جب اس نے اپنا محل تیار کیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ چھوٹی سی جھوپڑی جو میرے محل کو بدنما کر رہی ہے، میں اس جھوپڑی کو توڑ دوں، یعنی اس نے حکم دیا کہ اس جھوپڑی کو توڑ دیا جائے۔ جب اس جھوپڑی کو توڑا، اس وقت بڑھیا موجود نہیں تھی، لیکن جب بڑھیا آئی، اپنے گھر کو دیکھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو بڑھیا نے عرض کیا، یا اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ صرف یہ الفاظ اس کے بولنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس محل کو ساز و سامان کے ساتھ الٹ دو، یعنی پھر اس محل کو ساز و سامان کے ساتھ الٹ دیا گیا۔ تو بادشاہ نے تکبر کیا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس کے محل کو ساز و سامان کے ساتھ الٹ دیا گیا۔ وہ بوڑھیا عاجز تھی، اس نے اللہ کو پکارا، مظلومہ تھی، اللہ کو پکارا، تو اللہ نے اس کی مدد کی اور بادشاہ کے محل کو ساز و سامان کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔
تو ہر انسان کو چاہیے، بالخصوص ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بالکل عاجز رہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے کہ واقعتاً میری کوئی حیثیت نہیں، یہ نہیں کہ میں مالدار ہوں اور غریب کو حقیر سمجھوں اور غریب کو ایسی نظر سے دیکھوں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے۔ نہیں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے مخلوقات ہیں۔ اللہ کے نزدیک عجمی اور عربی کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے معزز شخص ہوئے جو تقوی اختیار کرے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہم عاجز بنیں، اللہ سے عاجزی کریں اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے۔ باقی جو اسرائیل نے تکبر کیا تو وہ اپنے تکبر کے انجام کو بھی دیکھ لے گا، اپنے نقصانات کو بھی دیکھ لے گا، اپنی جانی مالی نقصان کو بھی دیکھے گا، یعنی اسے بڑا نقصان ہوگا اس کی تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے تکبر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔